الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب قرآن کریم میں ایمان والوں سے یہ بات کہی ہے کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہا مانو اور رسول کی بات مان کر زندگی گزارو، اور تم میں جو اولی الامر لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، حکمراں ہیں، ان کی بات مان کر چلو۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ کی بات اگر نہیں مانتا ہے تو دنیا میں بظاہر کتنا بھی کامیاب ہو، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کو تو مانتا ہو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو تو کتنا ہی آپ کو سچا پکا مسلمان نظر آئے، لیکن اس کے طرز زندگی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنتوں سے ہٹی ہوئی ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ ناکام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی بات بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانتا ہے، لیکن اللہ نے جو اس میں حکم دیا، جو آدیش دیا کہ اپنے بڑوں کی بات مان کر چلو، مثلا اولادیں اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتی، ماتحت اپنے آقا اور مالک کا کہنا نہیں مانتے، تو یہ بھی اس وعید میں داخل ہوں گے۔ اس بنیاد پر ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ کر چلنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے ماتحت میں ہیں اور جن کے ماتحت میں ہم ہیں، ان کی بات ہم مان کر چلیں۔ یہ تو قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہوا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے، انصاف سے کام لو، حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ ہی حکم دیتا ہے تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ رحم مہربانی کر کے تم سے جو بن سکے انہیں عطا کرنے کا، اور اللہ ہی تمہیں حکم دیتا ہے
کہ فحش بے حیائی بری باتوں سے اور ظلم سے بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ساری باتوں کا حکم دیا ہے۔ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اس دنیا میں کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان کے ساتھ انصافی اور غیر مسلم کے ساتھ انصاف، یا غیر مسلم کے ساتھ نا انصافی اور مسلمان کے ساتھ انصاف، یہ نہیں، کوئی بھی ہو، ہر انسان ہر ویکتی کے ساتھ میں اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم انصاف سے کام لو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، رشتہ دار آپ کا آپ کے ساتھ کیسا بھی اس کا رویہ ہو، وہ کتنے ہی آپ کے ساتھ غلط چلتا ہو، وہ کتنے ہی آپ کو بدنام کرتا ہو، وہ کتنے ہی آپ کے خلاف باتیں کرتا ہو، اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ ہمیشہ اس رشتہ دار کے ساتھ تم حسن سلوک کرتے رہو۔ یہ مت دیکھو کہ سامنے والا اس کا رویہ میرے ساتھ کیا ہے۔ آج ہم لوگ ان چیزوں میں بڑی برابری کا معاملہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ سامنے سے برتن آیا تو ہم اس کے گھر میں برتن دیں گے، سامنے والے نے شادی میں بلایا تو ہم بلائیں گے، سامنے والے نے کچھ گفٹ دیا تھا تو ہم گفٹ دیں گے۔ یہ ایک مزاج بن گیا ہمارا، اس نے نہیں بلایا ہم اس کو نہیں بلائیں گے، اس نے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا ہم اپنے پوتے کی شادی میں اس کو نہیں بلائیں گے۔ ایک یہ مزاج جو بن گیا کہ مطلب تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں، یہ مزاج ہمیں بدلنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر رشتہ دار کے ساتھ میں اگر تم ایک سچے پکے مومن ہو، اگر تم اللہ پر رسول پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان کر زندگی گزارتے ہو، تو تمہیں اس سلسلے میں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ سامنے والا رشتہ دار تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیسا بھی ہو، ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور ہم بے حیائی بری باتوں سے ظلم سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ آج آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ غیر مسلم ممالک چھوڑ کے مسلم ملکوں پہ نظر ڈالیے، آپ ظلم و جفا کا ایک بازار گرم ہے، ہر جگہ رعایا پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں ظلم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک میں آدیش دیا ہے کہ ظلم اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، ظلم اس کا انت ہے۔ ایک دن جس دن تمہارے ظلم کا پاپ کی گٹھری بھر جائے گی اور اللہ کا انتقام شروع ہو جائے گا، اس دن تمہیں اس پورے اتنی اللہ کی بنائی ہوئی بڑی روئے زمین پر چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور ایسے واقعات ہو رہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں، ملک شام جسے ہم آج سیریا کہتے ہیں، سیریا میں عوام نے تختہ پلٹ دیا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ 50 سال کا ایک ظلم کا دور گزرا۔ کتنے سال؟ 50 سال سے بھی زائد۔ وہاں کے ایک ہی باپ بیٹے نے مل کر پورے سیریا والوں پہ ظلم کی ایک داستان ایسی رقم کی اور اتنا ظلم کیا کہ آج کے زمانے میں جب اس کی ہسٹری اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہٹلر بھی ہمیں اس سے کم نظر آ رہا ہے۔ اور یہ مسلم ملک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ایسا ظالم بنا ہوا تھا کہ اس نے اپنے ہی ملک کے رعایا پر اتنا ظلم کیا کہ آج اس کو بھاگا اور اسے جگہ چھپنے کی نہیں مل رہی۔ تو قرآن کی یہ آیت ہمیں بہت اچھے انداز میں نصیحت کر رہی ہے کہ تم ظلم بھری زندگی مت گزارو، چاہے تم حکومت کے کسی کرسی پر ہو، کسی تختے پر ہو، کسی ملک کے حکمراں ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، جسے میں کہتا ہوں MP MLA ہو، تو بھی تم ظلم مت کرنا۔ ظلم کا انت ہے
اور ظلم کا پاپ، اس کا انتقام ضرور اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں لیتا ہے۔ ہم اور آپ ان واقعات کو سامنے رکھیں اور اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، تو جب ہم بہت گہرائی سے غور کریں گے تو آج ہم بھی ظالم بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمارے اور آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے، صرف انسان کو اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں، اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ لیکن جب بھی گہرائی سے ہم اپنے عیوب پر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ ظلم کی فہرست میں ہم بھی ہیں، ظالم ہم بھی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آپ سمجھ لیں، آج مجھے گھر بتا دیں، کیا کوئی ساس اپنے بہو پر ظلم نہیں کر رہی؟ کیا کوئی بہو اپنے ساس پر ظلم نہیں کر رہی؟ کیا کوئی اولاد اپنے باپ پر ظلم نہیں کر رہی؟ کیا باپ اپنی اولادوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا؟ تو اسی کا نام تو ظلم ہے۔ انصاف نہ کرنا، کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرنا، اسی کے مقابلے میں ظلم آتا ہے۔ تو گھر گھر میں ظلم کی کہانی ہے، کسی کا حق نہ دینا، بڑوں کی اطاعت نہ کرنا، حق چھین لینا، حق مار لینا، حق چرا لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ وہ بھی ظالم ہے۔ کل قیامت کے دن جہاں بڑے بڑے ظالم ایک صف میں کھڑے کیے جائیں گے، ایک بالشت اگر بھائی نے بھائی کی زمین چرائی ہوگی، حق دبایا ہوگا، وہ بھی انہی ظالموں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج کر لینے دو، جو بھی انسان طاقت کے بلبوتے پہ، پیسے کے بلبوتے پہ، حکومت سے پہچان کے بلبوتے پر کچھ بھی کر کے کورٹ کو، جج کو مینج کر کے کسی کا حق مار تو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیا کرے گا؟ وہاں رشوت نہیں چلنے والی، وہاں ہر چیز سامنے آئے گی اللہ کی۔ تو اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں ظلم والی زندگی نہیں گزارنا ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے، کسی دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھانا ہے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ میں تو کہیں ظالم نہیں ہوں، میں تو کسی کا حق نہیں چھین رہا ہوں، میں تو کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں تو کسی پر تان و تشنیع کر رہا ہوں، میں تو کسی کے بارے میں بلا وجہ اسے بدنام تو نہیں کر رہا۔ یہ ہر انسان ظالم ہے، اس لیے ان باتوں کو سوچنا ہے۔ اب دیکھیے، سنیے، یہ تو میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھی، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب سنیے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، جس نے بھی ظلم کیا ہوگا، جس نے بھی اس دنیا میں چھوٹا ظلم کیا ہو، بڑا ظلم کیا ہو، کل قیامت میں بہت اندھیریوں کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے آئے گا۔ کیوں؟ ظلم تاریکی کا نام ہے، اسے روشنی نہیں ملے گی، چلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وہ ظالم لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ اوہو، یہ اندھوں کی جیسا کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں ظلم کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی پر تان و تشنیع کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، طاقت کے بلبوتے پر کسی کو اس نے دبا کر کے زندگی گزاری۔ اسی طریقے سے اور سنیے پیارے آقا کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، جس پر آپ ظلم کر رہے ہو اس کی بد دعا سے بچو۔ ہم کیا سوچتے ہیں، کسی نے اگر بد دعا دی تو بد دعا لگے گی، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں ذرا سی بات بات پر بد دعائیں دیتی۔ ایسی بہت سی ہماری خواتین مل جائیں گی کہ جو اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بد دعا دیتی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ انصاف پر قائم ہو، آپ عدل کا معاملہ کر رہے ہو، تو سامنے والا چاہے جتنی ایڑیاں رگڑے، اس کی بد دعا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن اگر آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو مظلوم کہتے ہیں،
تو وہ مظلوم تمہیں بددعا نہ بھی دے، صرف دل کو تم نے اس کے ٹھیس پہنچا دیا، وہ دکھی ہو گیا، وہ غم زدہ ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، بس یہی بددعا کافی ہے، اور یہی بددعا ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کے درمیان اور جو اس نے ظالم نے ظلم کیا ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے اللہ کے درمیان، کوئی پردہ اللہ کے درمیان نہیں ہے، اللہ براہ راست اس بندے سے انتقام لیتے ہیں۔ جو بھی ظالم ہوگا اللہ تعالی ہر ظلم کا انت ہے، اس کی میعاد بھلے اللہ کسی وجہ سے بڑھا دے، کوئی 10 سال ظلم کرتا ہے اللہ انتقام نہیں لیتے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ملک شام سیریا کی حکومت کا، جہاں پہ بشار الاسد اور اس سے پہلے اس کے باپ حافظ الاسد نے 54 سال حکومت کی۔ اب لوگ وہ قید خانوں میں جو بلا کسی قصور اور غلطی کے قید خانوں میں ڈال دیا تھا، 2016 میں 300-400 لوگوں کو ایسا اجتماعی گڈھا کھودا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی اور ڈھکیل دیا اور گن سے سب کو مار دیا۔ یہ حافظ الاسد کا ظلم تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا دروازہ بند کیا نہیں کیا، کتنے دن ظلم کر سکتا ہے؟ تو ہر ظلم کا انت ہے، کبھی یہ مت سوچنا۔ اس لیے ہمیں ظلم والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ظالم نہیں بننا۔ مظلوم بن گئے، مظلوم بن کر اس دنیا سے چلے جاؤ، کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم پر کیے ہوئے ایک ایک ظلم کا بدلہ اللہ ضرور دلوائے گا۔ کیوں حدیث پاک میں فرمایا کہ یہاں تک کہ سینگ والی بکری، اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ کا انصاف اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس بے سینگ والی کو قیامت کے دن سینگ پیدا کرے گا اور کہے گا بدلہ لے۔ اتنا اللہ کے ہاں بالکل پرفیکٹ انصاف ہوگا۔ اس بنیاد پر ہم اور آپ اپنی اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کہیں ہم ظالم تو نہیں بنے ہوئے، کہیں ظلم تو کسی پہ ہم نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے بھائی پر ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے بہن پر ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے باپ پر ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اپنے گھر کے چچا رشتہ داروں پہ ظلم تو نہیں کر رہے۔ یہ ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور اگر ظلم کر رہے ہیں تو وقت ابھی ہے، اس سے جو بھی ظلم ہے ختم کر کے معافی صافی تلافی کر کے اپنی زندگی صاف ستھری بنا لینا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چند واقعات اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے مسلمانوں کی طرز زندگی، صحابہ کی طرز زندگی، اسلاف امت کی طرز زندگی، ان کی جو زندگی تھی اور زندگی کا طرز تھا، آج ہماری طرز زندگی میں بہت تبدیلی آ گئی۔ آج ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا۔ آج ہم مسلمانوں جیسی جو پہلے اسلاف امت کے زندگی گزار کے چلے گئے، آج ہم اس سے بالکل بدل گئے، اپنی زندگی ہم نے بدل ڈالی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پہلے خلیفہ بنے، حکمراں بن گئے، تخت پہ بیٹھ گئے۔ مدینے کی گلیوں میں بچیوں نے کہا کہ آپ تو اب خلیفہ بن گئے، ہماری بکریوں کا اور اونٹنیوں کا دودھ کون نکالے گا؟ امیر المومنین بن چکے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں اگرچہ حکمراں بن گیا ہوں، خلیفہ بن گیا ہوں، لیکن میری طرز زندگی میں فرق نہیں آئے گا، میں آج بھی وہی کام کروں گا جو پہلے کیا کرتا تھا۔ یہ ان کی طرز زندگی تھی۔ یعنی حکومت آ جانے کے بعد، مال آ جانے کے بعد، دولت آ جانے کے بعد، یہ ہمارے حکمراں تھے، ان کی زندگیوں میں فرق نہیں آتا تھا، اور آج ہماری زندگی ہی بدل جاتی ہے، لائف اسٹائل ہی بدل جاتی ہے۔ غریب جو رشتہ دار ہیں ان سے ناطے ختم کر دیے جاتے ہیں، کیوں؟ کہیں وہ کچھ مانگ نہ لے ہم سے۔ آج ہماری یہ طرز زندگی ہے، غریب رشتہ داروں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، اور جتنے امیر ہیں ان کا ہر ایک رشتہ دار ہوتا ہے۔ یہ طرز زندگی ہے ہماری، لیکن اسلاف امت ایسی زندگی گزار کے نہیں گئے جیسی آج ہم زندگی گزار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزاری ہے، حکمراں بننے کے بعد بھی۔
آخری وقت آیا، آپ کی صاحبزادی، ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند تھی کہ والد کا آخری وقت ہے، آپ کے لیے کفن کا کپڑا کوئی عمدہ منگا لیا جائے۔ والد سے عرض کرنے لگی، والد کیا کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں کہ میری بیٹی یہ جو میرے پاس 2 چادریں ہیں نا، اسی میں مجھے دفن کر دینا، میرے لیے الگ سے کفن منگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرمایا کہ بیٹی عائشہ اگر میرے اعمال صالحہ نکلے، میرے اعمال نیک نکلے، تو پھر یہی چادر میرے لیے کافی ہو جائے گی، اور میرے اعمال اگر نیک نہیں ہے تو یمن سے بھی اگر قیمتی جوڑا میرے لیے لائے گی اور مجھے اس میں کفنائے گی تو بھی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اندازہ کرو، حکمراں ہیں، امیر المومنین ہیں، رخصتی کے وقت کیا امت کو پیغام دے کے جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اندازہ کرو ان لوگوں نے ایسی انصاف والی حکومتیں قائم کی، انصاف والی زندگی گزاری، اور اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جب امیر المومنین بنے، کون؟ دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی آئے، منبر پہ بیٹھے، خطبہ دینے لگے اور کہنے لگے، لوگو یا ایھا الناس اسمعوا واتیو، سنو میری بات اور مانو۔ بیچ میں مجمع میں ایک صحابی ہیں کھڑے ہوئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے ما سمعنا واتانا، نہ ہم سنیں گے نہ مانیں گے۔ وقت کے امیر المومنین ہیں، حکمراں ہیں، لیکن ایک صحابی نے نکیر فرمائی، کہا اس وقت تک ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے جب تک ایک بات کلیئر نہ ہو جائے۔ کیا بات؟ بات یہ ہے کہ فلاں موقع پہ غنیمت میں، مال غنیمت میں چادریں آئی تھی، آپ نے ہم سب کو وہ چادریں تقسیم کی، وہ چادریں اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے کرتا نہیں بن سکتا تھا، اور آج آپ منبر پر کھڑے ہو کر انہی چادروں کی قمیض بنا کر اسے پہن کر خطبہ دے رہے ہیں، تو اتنی بڑی چادر، یا آپ نے ان چادر میں خیانت تو نہیں کی؟ کہاں سے آئی یہ چادر؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ آج اگر وقت کے کسی بادشاہ سے آپ سوال کر دیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی جگہ قید خانہ ہوگی اور سڑ کے مر جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن وہ لوگ ظالم حکمراں نہیں تھے، تبھی تو مثالیں انہوں نے بنائی، آج اس کی نظیر نہیں مل سکتی جیسی حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ رک گئے، اپنی بات روک دی، اور مجمع میں انہی کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان سے آپ نے کہا کہ عبداللہ جواب دو۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ ایک چادر میرے والد کے حصے میں آئی تھی، ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی، والد کے پاس قمیص نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی چادر والد کو دے دی، ان دونوں چادروں کو ملا کر یہ قمیص تیار کی گئی، یہ کرتا تیار کیا گیا ہے، یہ جبہ 2 چادروں سے ملا ہے، اور وہ حصے میں جو میرے چادر تھی وہ بھی میں نے دیا ہے۔ اب سلمان فارسی بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ اب بولو، ہم سنیں گے بھی اور آپ کی بات مانیں گے۔ آج کوئی ہے جو وقت کے حکمرانوں سے اس طریقے کی بات کر سکے؟ نہیں کر سکتے لوگ۔ وہ وقت کے حکمراں بھی اب ظالم بنے ہوئے ہیں، اور نہ کسی رعایا میں حق بات کہنے کی، بولنے کی جرت ہے۔ اب تو چاپلوسی کا زمانہ ہے، سامنے والا بادشاہ کتنا بھی ظالم ہو، کچھ نہ کچھ چاپلوس چمچے اس کے بازو میں کھڑے ہونے والے مل جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر شکایت لے کر آئے اور کہا کہ آپ اس وقت امیر المومنین ہیں، میری ایک شکایت ہے۔ کیا؟ بیٹا باپ سے شکایت کر رہا ہے۔ شکایت یہ ہے کہ آپ نے میرا وظیفہ مقرر کیا ہے 3500 درہم، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور میرا جو ساتھی ہے جن کا نام اسامہ ہے، یہ اسامہ بن زید ہیں، زید بن حارثہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے،
ان کے بیٹے ہیں اسامہ اور حضرت عبداللہ جتنی جنگیں ہوئی سب نے ساتھ ساتھ جنگ لڑی ہے. تو کہنے لگے میں سپاہی بھی ان کے ساتھ میں ہوں, تمام جنگوں میں شریک رہا ہوں, وظیفہ میرا 3500 ہے, ان کا وظیفہ 4000 ہے, یہ زیادہ کیوں اور میرا کم کیوں؟ یہ شکایت بیٹا لے کر آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹے یہ اسامہ بیٹا ہے زید بن حارثہ کا, اور زید وہ شخصیت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی زید کی وجہ سے اسامہ سے محبت کیا کرتے تھے. تو میں نے اپنی محبت, اپنے بیٹے کی محبت اس پر ترجیح دیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ایک مسلمان کو آپ کی باتوں سے اتنی محبت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پتہ چلا کہ وظیفے کی ذاتی صرف آپ سے محبت کا ذریعہ ہے, اس لیے زیادہ کر دیا. باقی سپاہی برابر ہیں, لڑنے میں اپنے بیٹے جیسے ہیں, لیکن ان کا وظیفہ آپ کی محبت کی بنیاد پر زیادہ. اور حقیقت یہی ہے. آج میں نے کہا ہر جگہ زور و ظلم کا ایک بازار گرم ہے, گھر گھر ظلم, محلے محلے میں ظلم, شہر شہر میں ظلم, ملک ملک میں ظلم. اور ایمان والا جس کا ایمان ہے اللہ کی کتاب پر, اللہ نے قرآن پاک میں ظلم سے بچنے کی تاکید دی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے ساتھ باز رہنے کی تاکید کی. آپ نے, آپ کے صحابہ نے, آپ کے خلفاء نے بغیر ظلم کے انصاف کے ساتھ حکومت کر کے ایک مثال قائم کی. پھر بھی مسلمان ظلم کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی اپنے گورنروں کی آزمائش لیا کرتے تھے, اور یہ آزمائش اس لیے دیتے تھے کہ ہمارے جو گورنر ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایم پی ایم ایل اے, کہیں یہ کرپشن نہ کرنے لگے, اپنے لیے مال و دولت اکٹھی نہ کرنے لگے, اپنے لیے حویلی اور کوٹھی نہ بنانے لگے, سڑک نہ بنوائیں, عوام کا کام نہ کریں, لیکن اپنے لیے محل کوٹھیاں بنائیں, جیسا کہ آج عام طور پہ ہو رہا ہے. آج بادشاہوں کے محل آنکھیں آپ کی نہیں ٹکیں گی, ایسے محل کہاں سے یہ دولت آئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم کی تھیلی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو ملک شام کے گورنر تھے, وہاں کے ایم پی تھے, ان کے پاس بھیجا کہ لے آ کے دو. اور یہ تھیلی دینے کے بعد غلام سے کہا تم چپ چاپ نظر رکھنا کہ یہ 500 درہم کا کیا کرتے ہیں. جیسے آج کے دیکھ لو وزیر, مشیر, منتری, سمتری کیا کرتے ہیں, کروڑوں روپیہ بجٹ آئے گا سڑک بنانے کا تاکہ پبلک آرام سے چل سکے. پبلک جو ہے ٹیکس بھرتی ہے گاڑیوں کو چلانے کے لیے, لیکن پہلے اپنا جیب بھر لو, اپنا بینک بیلنس کر لو, جو بچے گا اس کا سڑک بنوایا جائے گا. تو اس لیے حضرت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 500 درہم کی تھیلی بیچی, غلام لے کر گیا اور چپکے سے ایک جگہ کھڑے ہو گیا. اب وہ تھیلی پہنچنے کے بعد جانتے ہو ابو عبیدہ ابن الجراح اپنے خادم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ, جاؤ فلاں کو بلا لاؤ, فلاں کو بلا لاؤ, فلاں کو بلا لاؤ. ایک لمبی لسٹ بتائی اور سب کو بلوا لیا. غلام دیکھ رہا ہے, کہا اسے 10 درہم دے دو, اسے 40 دے دو, اسے 20 دے دو, اسے 50 دے دو, اور تھوڑی دیر میں 500 درہموں کی تھیلی پوری خالی کر دی. غلام واپس آیا اور آ کر کے اس نے ساری داستان سنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور کہا کہ واقعی آج بھی زہد و پارسا میں یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اسی طرز زندگی پہ. ایک تھیلی آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی 500 درہم کی, انہوں نے پوری تھیلی تقسیم کر دی. گھر میں سے اہلیہ کی آواز آئی کہ گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے, گھر کے لیے کچھ ہو. جب تھیلی میں ٹٹولا تو 2 درہم بچے, وہ 2 درہم گھر میں پہنچا دیا. اور یہ قصہ غلام نے جب جا کے سنایا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج بھی ہمارے گورنر اتنے تقوی و طہارت والی زندگی گزار رہے ہیں. پتہ یہ چلا 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والا یہ ایسے ہی فتح نہیں ہوا، یہ انصاف تھا، ایک مثال تھی. اتنا انصاف کیا رعایا کے ساتھ میں. آج تو ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہے. دیکھو جس کو جو ظالم بنا ہوا ہے ظلم کر رہا ہے. تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیسے انسان تھے. جب یہ خلیفہ بنے تو پہلا کام جانتے ہو کیا کیا؟ اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہنے لگے کہ دیکھ میں نے تیرا کان مروڑا تھا، تیرے کان کو اینٹھا تھا ایک بار، اور میں حکمراں بن گیا ہوں، شاید یہ بات بھول جاؤں، تو میرے کان کو مروڑ دے. میں نہیں چاہتا کہ اسی ظلم کے بوجھ کے ساتھ میں اللہ سے ملاقات کروں. آج ہم کتنے ظلم کی داستان رقم کر کے اور بڑے امن کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑنے والا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک ایک ظلم لکھا جائے گا، ایک ایک ظلم اللہ کے سامنے آئے گا، اس وقت ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. اس بنیاد پر اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا. غلام سے کہنے میرا کان مروڑ دے تاکہ بدلہ ہو جائے. یہ ایسی انصاف پر حکومتیں بنائی. حضرت علی رضی اللہ تعالی چوتھے خلیفہ ہیں، حکمراں ہیں، پورا بیت المال ہاتھ میں، پورے رعایا کا مال اپنے پاس جمع ہے، خزانوں کی کنجیاں ان کے پاس ہیں. اور یہ جب امیر المومنین بنے ہیں چوتھے خلیفہ تو مالی تنگی ایسی ان کو ستا رہی ہے کہ ایک ازار سلوانے کی سکت نہیں ہے. ایک ازار، ایک پیجامہ. بازار میں پہنچے اور اپنی تلوار بیچنے لگے. امیر المومنین بنے ہوئے ہیں لیکن تلوار بیچ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ تلوار کیوں بیچ رہے ہیں؟ کہا تلوار اس لیے بیچ رہا ہوں کہ میری پرانی ازار بوسیدہ ہو گئی، ہٹ گئی. نئی ازار کے لیے میرے پاس 4 درہم مجھے چاہیے. اللہ کی قسم میرے پاس 4 درہم بھی نہیں ہے کہ میں ازار سلوا سکوں. اس بنیاد پر میں اپنی تلوار فروخت کروں گا اور فروخت 4 درہم میں کر کے اس ازار کو سلوایا ہوں. یہ امیر المومنین ہے، پورا خزانہ ہے، ساری چابیاں ہیں. کہا وہ بیت المال ہے، وہ لوگوں کا مال ہے، اس میں ہم خیانت کیسے کریں گے؟ وہ تو لوگوں کی چیزیں ہیں. یہ ایسے ہی نہیں بنے امیر المومنین، اور ایسی انہوں نے انصاف کی حکومتیں نہیں قائم کی. یہ وجوہات ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حفص بن العاص، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں پہنچے، دیکھا گھر پہ نہیں ہے. کسی نے کہا کہ جاؤ صحرا میں اونٹوں کو چرا رہے ہوں گے. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک لنگی نیچے باندھے ہوئے ہیں اور ایک چادر اپنے پیٹھ پر رکھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ایک تیل کا بوتل ہے اور اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں. یہ حفص پہنچے اور پوچھتے ہیں امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا اونٹوں کی مالش کر رہا ہوں. آپ کے اونٹ ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو بیت المال کے اونٹ ہیں. تو کہا کسی خادم کو حکم دے دیتے، کوئی غلام اس کو کہہ دیتے. کہا ساری رعایا کا غلام تو میں ہوں، ساری رعایا کا خادم تو میں ہوں. تو وہ حکمراں نہیں تھے، وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. آج اگر ہمیں ذرا سی حکومت آ جائے تو ہم اپنی حکومت جتائے بنا رہتے نہیں. یہ فرق ہے پہلے کی مسلمانوں کی طرز زندگی میں اور آج کے طرز زندگی. اس فرق کو مٹا کر کے ہمیں اسلاف امت کے طریقے پر جینا ہوگا تو ہم کامیاب ایک زندگی گزاریں گے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح حملہ کیا ملک شام پہ، جو سیریا آج جو میٹر چل رہا ہے، جہاں فلسطین بیت المقدس ہے. پہنچ گئے فلسطین کے اندر، وہاں ان کے بڑے بڑے راہبوں نے اور عالموں نے ان کے سامنے بات رکھی، ابو عبیدہ ابن الجراح کے سامنے، اور کہا کہ اگر آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں تو ہم ان سے براہ راست بات کریں گے، اور ان سے بات کریں گے تو شاید لڑیں گے بھی نہیں ہم، لیکن وہ براہ راست ہم سے آ کے بات کریں. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خط لکھا، امیر المومنین آپ تشریف لے آئیے، ہو سکتا ہے کہ یہ ملک شام، یہ بیت المقدس،
یہ مسجد اقصی بغیر لڑے ہوئے فتح ہو جائے، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا، بس خط سنتے ہی چل پڑے۔ امیر المومنین ہیں، حکمراں ہیں، بہت بڑی اسلامی سلطنت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حال کیا جانتے ہو؟ ایک غلام ساتھ میں لیا، ایک سواری لی، کسی نے کہا حضرت 2 سواری لے لو، مدینے سے ملک شام لمبا سفر ہے، کہنے لگے نہیں، ایک ہی سواری کافی ہے، اسی پہ بدل بدل کے ہم بیٹھ کے سوار ہو جائیں گے۔ کبھی یہ بیٹھتے، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی یہ بیٹھتے، کبھی غلام بیٹھتا۔ اور صورتحال کیا ہے؟ یہ خود ابو عبیدہ گورنر بتا رہے ہیں کہ ملک شام جب یہ پہنچے امیر المومنین ایک دریا کے پاس، تو میں نے ان کی حالت پہ نظر ڈالی، تو میں نے دیکھا کہ ان کے ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے کے درمیان جو جبہ پہنے ہوئے تھے اس میں 7 پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی وہ کرتا 7 جگہ سے پھٹا ہوا تھا، 7 مرتبہ سلا ہوا تھا۔ امیر المومنین ہیں، اتنے بڑے حکمراں ہیں، لیکن جا کر ملک شام کے بڑے بڑے حکمرانوں سے بات کرنا ہے، لیکن اندازہ تو دیکھو آپ، پیروں میں جوتیاں تھی چمڑے کی، دریا سے پار کرنا تھا، اپنی ان جوتیوں کو کندھے میں رکھ لیا۔ ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جوتیوں پہ نظر ڈالی تو وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ تھے سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر صورتحال یہ بنی کہ جب گئے تو ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمیں ملک شام کے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، بڑے بڑے راہبوں سے ملنا ہے، وہاں کے پادریوں اور علماء سے ملنا ہے، اور آپ کے کپڑے میں پیون لگے ہیں اور آپ کا کپڑا گرد و غبار ہو گیا ہے، کچھ میلا بھی کچیلا ہو گیا ہے۔ تو جانتے ہو ایک تاریخی بات عرض کی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ابو عبیدہ اعزن اللہ بالاسلام، ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، مال و دولت اور کپڑوں سے عزت نہیں ملی ہے۔ آج اگر ہماری یہ سوچ بنی ہے، ہماری یہ ٹینڈنسی بنی ہے کہ جس کے کپڑے اچھے وہ عزت والا، جس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے وہ عزت والا، جس کے پاس ایک عمدہ گھر ہے وہ عزت والا ہے، یہ سوچ ختم کرو، یہ غلط سوچ ہے، یہ گمراہی کی سوچ ہے۔ عزت اسلام میں اللہ نے رکھی ہے، اسلام پر آ جاؤ، اسلام کی طرز زندگی اختیار کرو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے قدموں میں گر جاؤ، اس سے آپ کو عزت ملے گی۔ عزت وہاں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عزت کپڑوں سے نہیں ملا کرتی۔ ابو عبیدہ سے کہا عزت تو ہمیں اسلام سے ملی ہے، ہم اسلام پر قائم رہیں گے، اور یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے میرے محترم۔ اس سوچ کو ہم نے بدل دیا، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں، آج ہم مسلمان تو ہیں، اسلام پہ آنے کو تیار نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، لیکن قبر کے سوالات کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کیسی زندگی ہے ہماری؟ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے محترم بزرگوں کہ ہم وہ زندگی گزاریں جو اسلاف امت اور صحابہ کی طرز زندگی تھی۔ اسی طرز زندگی میں کامیابی ملے گی۔ ہم نے جو اپنی لائف اسٹائل بنا لیا ہے، ہم نے جو اپنا امیج، اپنا ایک اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، اس سے کوئی عزت اس دنیا میں آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اصل معنوں میں اللہ جسے عزت دے وہی عزت والا ہے۔ اس بنیاد پر عزت اسلام کی وجہ سے دیں گے۔ اسلام پر آ جاؤ، مسلمان بن جاؤ، سچے پکے بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارو، اور بڑوں کا کہنا مان کر زندگی گزارو۔ اولی الامر کہا اللہ نے۔ اولی الامر میں کون ہے؟ تمہارے امیر ہیں، تمہارے حکمراں ہیں، تمہارے بادشاہ ہیں، وقت کے جو بھی ہیں، تمہارے گھر کے جو بڑے ذمہ دار ہیں، ان کی بات مان کر گھر کے ہر فرد کو زندگی گزارنا چاہیے۔ بڑوں کو عزت دو، بڑوں کو ان کا مقام دو، اس سے تم اسلامی طرز زندگی اختیار کرو گے۔ آج اولادیں باپ کو تھپڑ دکھاتی ہیں، ماں کو گالیاں بکتی ہیں، اس سے عزت ملے گی ایسی اولادوں کو؟ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اگلی زندگی ان کی تابناک نہیں ہے، تاریخ ہے، روشن نہیں ہے، ان کی زندگی میں آگے اندھیرا ہے، فیوچر ان کا خراب ہونے والا ہے۔ اس بنیاد پر میرے عزیز دوستو، بزرگوں،
بڑے دل کی گہرائیوں سے سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ غور کرو. ہر شخص اپنے آپ پر اپنی ذات پہ غور کرے کہ میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا. ظلم کی زندگی یہ کبھی پنپتی نہیں ہے. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. ظلم کتنا بھی کر لو اس کا انت ہے آخر. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں. یہ یاد رکھیں. ظلم اگر آپ گھر میں کر رہے ہیں تو یاد رکھ لینا کہ بھلے تم مسلمانوں کی نظروں میں نمازی ہوگے، صف اول میں نماز پڑھتے ہوگے، تمہارے ماتھے پہ نشان بھی ہوگا، سر پہ امامہ بھی ہوگا، جبہ بھی ہوگا، دستار بھی ہوگا، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہوگی، لوگوں کے نظروں میں ہوگے، اللہ کی نظروں میں تم کامیاب نہیں ہو. اللہ کی قسم. کیوں؟ تم گھر میں ظلم کر کے آئے ہو. بیوی پر ظلم ہے، ماں پر ظلم ہے، اولاد پر ظلم ہے، ساس کا ظلم بہو پر، بہو کا ظلم ساس پر، والدین کا ظلم اپنی اولادوں پر، اولادوں کی نافرمانی اپنے ماں باپ پر. یہ سارا گھرانہ ظالم ہے. ہر ایک ظلم کر رہا ہے ایک دوسرے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں اسلامی معاشرت کو اختیار کرو، اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرو. اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.